زندگی میں جس بندے کو کبھی سونے کا لین دین کرنا پڑا ہو تو ایک بات اس کے مشاہدہ میں یقیناً آتی ہے، جب کوئی بندہ کسی سنار کے پاس زیور بیچنے کے لیے جاتا ہے، جتنا وزن اس کے زیور کا ہوتا ہے اتنی اسے قیمت نہیں ملتی، بلکہ کاٹ کے نام پر اس کے وزن میں سے کچھ کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ یہ کاٹ کیا ہوتی ہے؟ لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، سناروں کے نزدیک سونے میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، اس ملاوٹ کے وہ پیسے اور اس کا معاوضہ رقم ہمیں نہیں دیتے۔ ان کی نظر میں ان کے وزن کے مطابق جتنا خالص سونا ہوتا ہے اس کی ہمیں رقم اور اس کا معاوضہ ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے ان کو؟ اس کے لیے ان کا ایک پروسیس، ایک طریقہ ہے۔ وہ سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ سونا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کی ملاوٹیں، اس کی میل یا کوئی اور چیز ہو وہ آگ میں جل جاتی ہے، خالص سونا سنار کے پاس باقی بچتا ہے۔ عرب کے علاقوں میں بھی یہ کام ہوتا تھا۔ سونے کو خالص کرنے کا طریقہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، آگ اس کی ملاوٹ کو جلا دے، خالص سونا باقی رہ جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے، یعنی سونے کو آگ میں ڈالنا، اس کی ملاوٹ ختم کرنے کے لیے، اس کو خالص کرنے کے لیے۔ جیسے سونا آگ کی بھٹی میں سے گزرنے کے بعد خالص باقی بچتا ہے، ایسے ہی مومن بندے کی زندگی میں بعض آزمائشیں، بعض حالات ایسے آتے ہیں جن سے ایمان والا بندہ گزرنے کے بعد اس میں سے کھوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ملاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، خالص ایمان اس کے پاس باقی بچتا ہے۔ اسی کو شریعت فتنہ کہتی ہے۔ جس دور میں آج کل میں اور آپ موجود ہیں، آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ سوال یہ ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کیا واقعہ ہی مسلمان کو فتنے کی پہچان ہونی چاہیے؟ تیسرے نمبر پر فتنے سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات عرض کر دوں، آج کے اس دور اور زمانے میں جتنے فتنے موجود ہیں، شاید ہی کبھی دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے اتنے فتنے ہوں۔